الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس مبارک وقت میں، اس مبارک محفل پاک میں ہمیں اور آپ کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر اور احسان ادا کرنا چاہیے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاکوں سے نسبت عطا فرمائی ہے. ہم کچھ نہیں، لیکن ہمارے پیچھے جو بزرگ ہیں وہ یقیناً اللہ رب العزت کے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں ہیں، اور انہی کی یہ برکتیں ہیں اور انہی کا یہ فیضان ہے کہ ہم جیسے نکمے اور ناکارہ یہ محفلیں سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس نقل کو اصل بنائے. نسبت کا جو ہے وہ بڑا کمال ہوتا ہے. ہمارے ابا جی علیہ الرحمہ فرماتے تھے، ایک وہ کتا ہوتا ہے جو آوارہ ہوتا ہے، کسی کا نہیں کہلاتا، تو اس کتے کا حال کیا ہوتا ہے؟ جہاں جاتا ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، دھتکارتے ہیں. اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہو. تو اب ہے تو دونوں ہی کتے، لیکن جس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہوتا ہے نا، اسے کوئی چھیڑتا نہیں ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی کا پالتو ہے اور یہ کسی کا ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں چھیڑتے. بس یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم لوگ بھی خود تو کچھ نہیں ہے، لیکن کسی کی نسبت ہم کو مل گئی ہے، ان کا دامن ہمیں مل گیا، ان کا دست مبارک ہمیں مل گیا. تو اس لیے ہم زمانے کے سرد و گرم کو بھی سہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم جیسے نکمے ناکاراؤں کی لاج بھی رکھتا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کی باتیں لوگ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں، اور 11ویں شریف میں تو بہت ہی زیادہ ایسے میسیجز اور ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں کہ جس کو سن کر اور پڑھ کر افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اور کسی قدر طبیعت میں جھنجھلاہٹ اور غصہ بھی پیدا ہوتا ہے. اور پھر سوال کرتے ہیں، بھائی قرآن و حدیث سے ثابت کریں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں. تو اب قرآن و حدیث سے ثابت تو بہت ساری چیزیں ہیں. یہ نسبت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس نسبت کے کمالات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. سورہ کہف کے اندر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا. اس کے اندر میں پورا تفصیل سے نہیں بیان کر رہا، صرف نسبت کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی میں پہنچے ہیں. ان بستی والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں
جیسے پہلے ہوتا تھا، اور وہ مہمان ٹھہرا لیا کرتے تھے مسافروں کو اپنے یہاں، لیکن وہ بستی والے عجیب تھے، انہوں نے آپ کو ٹھہرانے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار دیکھی، آپ نے ٹیک لگا کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ یہ لوگ تو بد اخلاق ہیں اور انہوں نے ہمارا مسافر ہونے کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، تو آپ نے یہ بغیر کسی معاوضے کے یہ دیوار سیدھی کر دی، اگر آپ چاہتے تو اس کا کوئی معاوضہ یا اس کے معاوضے کے طور پر آپ یہاں ٹھہرنا ان سے طلب کر لیتے۔ تو پوچھنے کے بعد جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو اس کی حکمت بتائی، تو حکمت کیا بتائی؟ فرمایا کہ اصل میں اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جو نظر نہیں آ رہا کسی کو، اور یہ دیوار قریب تھی کہ یہ ڈہ جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ جو ہے وہ ان یتیم بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے۔ اب یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن آگے آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ان کے خزانے کو محفوظ کیوں کیا میں نے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کے جو باپ تھا نا وہ نیک اور صالح تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے صالح ہونے کی وجہ سے ان یتیم بچوں کے خزانے کو اللہ نے محفوظ کرنے کا انتظام کر دیا۔ تو نسبت صالح تو وہ تھا نا ان کا باپ، اور باپ میں بھی مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ بالکل ان کا حقیقی باپ نہیں بلکہ آبا میں 7واں جو باپ تھا وہ صالح تھا، یعنی نہ ان کا باپ صالح تھا، نہ اس کا دادا تھا، نہ دادا کا باپ تھا، نہ اس کا باپ تھا، نہ اس کا باپ تھا، نہ اس کا باپ تھا، اس کا جو باپ تھا وہ صالح تھا۔ 7ویں پشت کے اندر، آبا کے اندر اوپر وہ صالح تھا، اس کے صالح ہونے کی برکت سے اللہ نے ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کر دیا۔ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ نسبت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن سے حوالہ مانگتے ہیں نا، تو قرآن سے ہے نا حوالہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کی نسبت سے اس کی پشت کے اندر 7ویں پشت میں جو بچے یتیم تھے ان کے خزانے کو محفوظ کر دیا۔ تو بھائی اسی طرح ہم نے یہ بھی سنا ہے، ہمارے ابا جی علیہ الرحمہ نے سنایا ایک واقعہ کہ بھائی ایک فقیر تھا اور وہ جو ہے صدا لگا رہا تھا، ایک چائے کے ڈھابے پر آ گیا، ہوٹل پہ، اس نے کہا تو مجھے چائے پلا ورنہ یا مجھے اللہ کے نام پہ دے، نہیں تو میں تیری دکان کو آگ لگا دوں گا۔ تو وہاں کوئی صاحب نظر بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے چائے کے انتظار میں، انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ دیکھا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تو مجھے کچھ دے اللہ کے نام پر، نہیں تو تیری دکان کو آگ لگا دوں گا، تو اس کے پاس کچھ ایسا ہے بھی، یہ لگا بھی سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، صاحب نظر ہوتے ہیں، یہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، باطن پہ نگاہ رکھتے ہیں، یہ اندر دیکھتے ہیں۔ سامنے ہماری طرح کوئی اجلا کتنے لباس پہن کر بیٹھا ہوا ہو، لیکن اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا نا، وہ اس سے نہیں مروب ہوتا، وہ اندر جھانکتا ہے، اندر دیکھتا ہے اندر کیا ہے۔ تو اب ان بزرگ نے جب اس کی طرف دیکھا تو پتہ چلا وہ تو خالی ہے، اس کے پاس تو کوئی ایسی قوت، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے۔ اس کے پیر کی طرف دیکھا تو وہ بھی خالی، اس کے پیر کی طرف جب دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کو تیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے سلسلے کے اندر ایک شخص نے دعویٰ کر دیا، مجھے اس کے دعوے کو سچا کرنے، چلو میرے ساتھ چلو، اگر اس کو اس نے نہیں دیا تو اس کی دکان کو، اس کے قول کو سچا کرنے کے لیے۔ تو ابا جی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ بھائی وہ اپنی عاجزی میں، مسکینی میں، تواضع کے اندر فرماتے تھے بھائی ہم کچھ نہیں تو ہمارے پیشوا تو کچھ ہیں۔ تو وہ تو تواضع میں کہتے تھے، ہم حقیقت میں کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے پیشوا کچھ ہیں، ہے نا، ان کے پاس بڑی قوت اور طاقت ہے، اگر ہم کچھ نہیں ہیں، وہ لاج رکھنے والے پیچھے جن کا ہاتھ ہمارے پشتوں کے اوپر ہے،
وہ بڑی قوت اور طاقتوں والے مالک ہیں. اور یوں ہی سلسلہ اگر آپ پیچھے پھر چلتے چلے جائیں تو اس سلسلے کے اندر حضور صابر پیا جیسے اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں, ہے نا, حضور محبوب الہی جیسے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں, حضور بابا صاحب بھی ہوتے ہیں, حضور غریب نواز بھی ہوتے ہیں, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہماری پشتوں پر ہوتے ہیں. تو یہ جب اتنے بڑے بڑے اللہ کے نیک اور ولی ہماری پشتوں کے اوپر ہیں تو یہ نسبت ہماری جو ہے نا, یہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسبت کام آنے والی ہے. اس نسبت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی لاج رکھتا ہے. اور اس نے اگر ظاہری وضع قطع جو ہے نا بیروپیہ والا بنا دیا. اور یہ بھی ایک واقعہ ابا جی سناتے تھے کہ وہ ایک بیروپیہ تھا, بادشاہ کے پاس جایا کرتا تھا, مختلف روپ دھارتا تھا لیکن وہ پہچان جاتا تھا. اس نے کہا کہ اب اگر آپ میرے پاس آئیں گے نا, میں ایسا روپ دھاروں گا آپ مجھے نہیں پہچان سکیں گے. یہ جب مولانا روم علیہ الرحمہ کی مصرویوں کے اندر اور حکایات کے اندر بھی یہ موجود ہے. تو وہ کہتے تھے اگر روپ بھی دھارنا ہے نا تو پورے طریقے سے دھارو, اس کے آداب کے ساتھ, اس کے طریقوں کے ساتھ. تو وہ بادشاہ کو پتہ چلا جناب کہ یہ ایک کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, وہ اس سے ملنے کے لیے آ گیا اور وہ تحفے تحائف لے کر آیا. تو جب وہ تحفے تحائف لے کر آیا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا, حالانکہ یہ اس کے سامنے بیروپ دھار کر ہی اس لیے جاتا تھا, روپ دھار کر کہ بادشاہ سے کچھ انعام و اکرام حاصل کرے. آج انعام و اکرام مل رہا ہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. اچھا وہ خیر بادشاہ جب مل کے چلا گیا پھر وہ گیا, اس نے کہا کہ دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اب جو روپ دھاروں گا نا آپ مجھے نہیں پہچانیں گے اور آپ نہیں پہچانے, میں وہی ہوں بہروپیہ. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر تم وہی بہروپیہ ہو تو تمہاری تو یہ روپ دھارنے کی نیت یہ ہوتی تھی کہ تم مجھ سے انعام و اکرام حاصل کرو. میں جب تمہیں اس وقت انعام و اکرام دے رہا تھا تم نے لینے سے کیوں انکار کیا؟ اس نے کہا میں نے جن کا روپ دھارا تھا نا ان کے آداب اور ان کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے, تو میں نے پورے طریقے سے ان کا روپ دھارا تھا, اس لیے میں نے لینے سے انکار کیا. تو بات یہ پتہ چلی کہ اگر بہروپیہ ہی بننا ہے, روپ ہی دھارنا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے دعا مانگا کرو, جب دعا مانگو تو رویا کرو, اور اگر رونا نہ آئے تو ویسے اللہ کے سامنے دھوکہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ روپ دھارنا جو ہے یہ نہیں چلے گا. لیکن اس وقت جب دعا کر رہے ہو تو حکم یہ دیا کہ اس میں اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لیا کرو, اللہ کو اسی پر تمہارے اوپر پیار آ جائے گا. تو اس لیے بھائی یہ جو ہمارے جو پیشوا ہیں یہ ان کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں. ہم اگر کچھ نہیں ہیں تو یہ بہت کچھ ہے انشاءاللہ العزیز. اور اللہ تعالیٰ اسی نسبتوں کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل فرمائے گا اور ہم آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اچھا قرآن سے مانگتے ہیں نا دوسری دلیل, جب کسی نیک بندے سے نسبت ہو جاتی ہے نا اس کا کمال دیکھیں. آپ نے قرآن مجید میں اگر ترجمے سے پڑھا ہو تو سورہ یوسف پڑھی ہوگی, اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا. ان کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا, پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ان کو اس میں سے نکالا. نکلنے کے بعد پھر وہ غلام بھی بنائے گئے, پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ بہت سارے, میں تفصیل نہیں بتا رہا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر وہ حاکم مصر بن گئے, بادشاہ بن گئے, قید سالی ہو گئی. اب ان کے وہی بھائی ان کو لینے کے لیے آئے, ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے, وہ پہچان نہیں سکے. قصہ مختصر یہ کہ جب آپ نے اپنی پہچان کرا دی اپنے بھائی کی وجہ سے, تو آپ نے اپنے والد محترم جو کہ اللہ کے نبی ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اور بیٹے کے فراق میں قرآن کے الفاظ ہیں روتے روتے اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی, یعنی نور چلا گیا آنکھوں کا. تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کیا کیا, ایک نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام, ٹھیک ہے نا, تو کسی نبی سے ہم کسی شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کام کیا کیا. قرآن کے الفاظ ہے اذهبوا بقمیصی فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا.
اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہی ابی یاتی بصیرا، یہ میری قمیض لے جاؤ، پیراہن اپنا دے دیا۔ بھائی شفا کون دیتا ہے؟ نابینا کو بینا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اگر ہم کسی بندے میں یہ چیز مانیں تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی اصولاً جو لوگ کہتے کہ تم نے تو شرک کر لیا، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، نابینا کو بینا کرنا، لیکن قرآن کے الفاظ ہیں، آپ فرما رہے میری قمیض لے جاؤ، ایک نبی ہو کر فرما رہے میری قمیض لے جاؤ، اور یہ قمیض لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس کی برکت سے اللہ ان کو آنکھوں والا کر دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، وہ لے گئے قمیض لے جا کر، اور ان کا حال دیکھیں کہ اب نابینا ہے نا، جب بیٹے کی قمیض آ رہی ہے تو آپ فرما رہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے کہیں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور لے جا کر جب انہوں نے وہ قمیض ڈالی اللہ تعالیٰ نے ان کو بینا کر دیا۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ کیا قمیض کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ اندھے کو بینا کر دے گی؟ یا ہم یا کوئی اور اپنی قمیض جو ہے وہ کسی اندھے کے منہ کے اوپر ڈالیں تو وہ نہیں، نسبت بڑی چیز ہے، اس کو نسبت تھی اللہ کے نبی سے مس ہونے کی، ان کے جسم کا پیراہن ہونے کی، اس میں یہ برکت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ تو جو اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نسبت بھی ایسے ہی کام آتی ہے۔ ریاض الصالحین میں غالباً شاید، یا ریاض الریاحین شاید ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر میں نے ایک اور حکایت پڑھی، بڑی عجیب حکایت، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، نوجوان تھا لیکن فاسق تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے اچھے لباس میں اور بڑی اچھے باغات کے اندر ٹہل رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ بھائی تو فاسق تھا، تو ابھی بڑے اچھے لباس میں بڑی اچھی وضاقتہ کے ساتھ ہے، تو تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس نوجوان نے کہا کہ بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اللہ کے عذاب کا ہی شکار ہونے والا تھا، فاسق تھا، لیکن میں نے ایک مرتبہ اپنے شہر میں حضرت خواجہ غوث بہاءالحق زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے آگے بڑھ کر ان کی دست بوسی کری تھی، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے میرے ایک دوست کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے، میں اس وجہ سے اس کی مغفرت اور بخشش کر رہا ہوں۔ نسبت ہے نا، نسبت کام آئی کہ نہیں آئی؟ تھا فاسق، لیکن ایک اللہ کے ولی کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اور بخشش فرما دی۔ تو بھائی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، حدیث شریف بھی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے دوستی اختیار کیا کرو۔ دوستی مینس ان سے تعلق بناؤ، ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرو، ان کی صحبت اختیار کیا کرو۔ یہ دوستی جو ہے تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا۔ اللہ نے بن مانگے ہمارے نصیب بس اچھے کر دیے، اس کی مہربانی ہے، فضل ہے، اس نے اپنے دوستوں سے ہمیں بھی نسبت دے دی ہے، تو یہ نسبت انشاءاللہ ہمیں یہاں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کی یہ محفل بھی انہی اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کے ذکر سے موسوم ہے، اور ان کی یوم محبوبین کہتے ہیں ہمارے بڑی عقیدت اور محبت سے اس 17 تاریخ کا اہتمام فرماتے تھے۔
اور جب تک حالات درست تھے، اچھے تھے، تو بابا صاحب کے یہاں یہ محفل منعقد ہوتی تھی، اور 17ویں شریف ایک جو حضرت امیر خسرو نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ بھی، اور اس میں مختصر سے سما بھی ہوتا تھا، اور خاص تاریخ سے 17 تاریخ سے آپ نسبت رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی 17 تاریخ ہی پھر عطا فرمائی. یہ ساری نسبت کے تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نسبت کا جب تعلق قائم ہو جاتا ہے، ہاں سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. سچا کیا ہوگا، اور اس میں سچائی اور جھوٹ کیا ہے، کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ روپ بھی دھارو، اگر کسی کا بے روپیہ ہی بننا ہے تو کم سے کم پورے آداب کے ساتھ تو دھارو. جس بات کا وہ خیال کرتے تھے اس بات کا تو خیال کرو. تو اگر ہم حضور ابدی علیہ الرحمہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم حضور قبلہ چچیان علیہ الرحمہ سے محبت کرتے ہیں، تو اگر ہم ان کی نقل بھی اتاریں تو کم سے کم سچائی کے ساتھ تو اتاریں نقل. اور سچائی یہ کہ جیسے کام وہ کرتے تھے ویسے کام کریں، یہی سچائی ہے. جیسے ابدی علیہ الرحمہ کرتے تھے ویسے کریں. وہ خود بھی اپنی حیات میں یہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر ہم سے محبت ہے تو ہم حکم نہیں دے رہے تمہیں، لیکن اگر ہم سے محبت ہے تو جو ہم کر رہے ہیں وہی کرنا شروع کر دو. یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے، اور یہ سچائی ہے. لیکن نسبت ہم قائم کریں اور ان کے دستے مبارک کو تھامیں، ان کا روپ دھارنے کی کوشش کریں، لیکن ہماری نیت بھی ان کے برخلاف ہو، ہمارے عمل بھی ان کے خلاف ہو، ہمارا کردار بھی ان کے خلاف ہو، تو بھائی پھر ایسی نسبت دھارنے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. پھر تو اور الٹی پکڑ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم تو ان کا نام لینے والے تھے، وہ تو اپنی زندگی کے اندر، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب لوگ قیامت میں جائیں گے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے نا، تو وہاں کیا ہوگا، وہاں پہ بھی یہ ہونا ہے، وہ شیطان کے جو عمل اختیار کرنے والے ہوں گے، شیطانی کام کرنے والے ہوں گے، تو شیطان وہاں ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرے گا. وہ کہے گا میں نے تھوڑی کہا تھا، میں نے تھوڑی انہیں مجبور کیا تھا. ایسے ہی جو اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہوں گے وہ بھی وہاں سوال کریں گے، وہ بھی پوچھیں گے کہ بھائی محبت تو ہم سے کرتے تھے، عمل کس کا کرتے تھے، اتباع کس کی کرتے تھے. کہتے تو یہ تھے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کیسے گزاری، اللہ کی مخلوق کی کیسے خدمت کری. آپ کا ارشاد تھا، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ آپ کے ارشادات کے اندر ہے کہ اگر فرائض کے بعد اگر کسی نفل عبادت میں سب سے زیادہ میں اجر پاتا ہوں تو وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے اندر پاتا ہوں. تو یہ جو ہے ہمارے بزرگوں اور پیشوا اور حضور محبوب الہی، یہ یوم محبوبین، یہ دونوں، ایک محبوب سبحانی یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک محبوب الہی یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخش رحمۃ اللہ علیہ. اور انہی دونوں محبوبوں سے محبت کی وجہ سے آپ کو آپ کے مرشد کی طرف سے محبوب العارفین کا لقب ملا تھا. ہمارے ابدی علیہ الرحمہ عارفوں سے محبت کرنے والے، عارفوں سے پیار کرنے والے. تو اس 17 تاریخ کی آپ اتنی اہمیت رکھتے تھے اور اتنے اہتمام سے کرتے تھے. آج 17 تاریخ ان کی بھی منائی جاتی. تو حضرت محبوب الہی کا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کتنا لنگر جاری رہتا تھا. کئی من نمک ایک ایک دن کے لنگر میں استعمال ہوتا تھا. آپ نمک سمجھ لیں کھانے میں کتنا نمک ڈلتا ہے. ایک دیگ کے اندر ایک مٹھی بڑی مشکل سے یہ لوگ ڈالتے ہیں. کئی من نمک کا استعمال تو کتنا لنگر صاحب وقت حاکم آپ سے اس وجہ سے آپ سے بغض اور عناد رکھتے تھے کہ آپ کے دسترخوان پر ہر وقت روزانہ سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ آ کر کے لنگر تناول کرتے تھے، آتے تھے لنگر کھاتے تھے چلے جاتے تھے. لیکن ایک وقت گزرا تھا، اور وہ بھی حضرت محبوب الہی کا بیان کرتے ہیں. ہمارے بری فرماتے تھے کہ ایک وقت آپ کے خانقاہ کے اندر ایسا تھا کہ فقر کی حالت تھی، اور آپ کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. جتنے فقراء خانقاہ کے اندر ہوتے تھے روزے سے ہوتے تھے، پے در پہ کے روزے رکھتے تھے، لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش تھی
اور جب اللہ نے اس آزمائش میں ان کو ثابت قدم پایا تو پھر ان کی فقر کی جو ہانڈی تھی وہ ایسے توڑوائی کہ ایک درویش آیا تو اس دن اتفاق سے کہیں سے ہڈیاں کچھ تھیں تو وہ ابالنے کے لیے رکھی ہوئی تھی ایک ہانڈی کے اندر. وہ آیا کہنے لگا اے نظام الدین بھوک لگی ہے کچھ کھلاؤ. آپ نے فرمایا کہ ابھی تو وہ چڑھائی ہے کچی ہے ہانڈی کچی ہے. کہا جیسی ہے لے آ. آپ گرم گرم وہ ایسی ہی آپ نے خادموں سے کہا وہ لے آئے. انہوں نے ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے اس میں سے تھوڑا سا کھایا اور باقی اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹخا اسے توڑ دیا اسے اور فرمایا جا اے نظام الدین ہم نے آج سے تیرے فقر کی یہ ہانڈی جو تھی اس کو توڑ دی. اور اس کے بعد پھر جو فتوحات اور لنگر کا سلسلہ جاری ہوا تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ 7 بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا ہے. اور اکثر جو بادشاہ تھے نا وہ آپ سے صرف اس وجہ سے آپ سے حسد کرتے تھے کہ ان کے پاس اتنا مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے. یہ مال و دولت دنیا کے دینے سے اور دنیا والوں کے دینے سے نہیں آ رہا تھا. یہ اللہ نے اس آزمائش کے بعد آپ کے اوپر دستے غیب ایسے جاری کر دیا تھا کہ جتنا آپ خرچ کرتے تھے یہ اللہ والے یہی تجارت سکھاتے جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اللہ اتنا آپ کو عطا فرماتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو آپ ہم بڑے تنگ دستی میں وقت گزار رہے ہیں پیٹ بھر کر کھانے کو میسر نہیں ہے روکی سوکی کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے نصیب میں جتنا رزق ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہم کو دے دے ایک مرتبہ دے دے تاکہ ہم اپنی مرضی کا کھانا پکا کے اپنی مرضی کا کھا تو سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے جا کر کے اللہ رب العزت سے عرض کری کہ باری تعالیٰ تیرا ایک بندہ ہے وہ ایسے ایسے کہتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اس سے کہنا ہم تمہیں دے دیں گے. دست غیب سے کچھ اسباب مہیا ہوئے اور اس کے پاس اتنا مال آیا. اس نے میاں بیوی دو ہی تھے. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی تو کھانا تیار کر جتنا ہے نا سارے کا کھانا تیار کر میں فقیروں کو اور تنگ دستوں کو بلا کے لاتا ہوں. تو اس کی بیوی کھانا تیار کرنے لگی. وہ گیا جا کر کے سب کو سمیٹ کے لے آیا. جو اس کو ملا کہ آ جاؤ میرے ساتھ آؤ چلو دسترخوان پہ بیٹھو کھانا کھاؤ. اور پھر اس نے وہ پکا کے دسترخوان لگایا اور ان کو کھانا کھلا دیا. جب کھانا کھلا دیا تو اب اس کے یہاں یہ سلسلہ روز آنا شروع ہو گیا. روز اس کو اتنا مال ملتا روز وہ پکواتا اور روز کھلاتا. کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. کہا تیرے نصیب میں اتنا رزق تھا ابھی ختم نہیں ہوا تو روز آنا تو کہتا تھا میں تنگ دست ہوں. اس نے کہا بس اللہ کا فضل ہے اب تو. اب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے جا کر کے اب ایک سوال تو تھا ذہن میں. باری تعالیٰ سے کہا یہ تو کہتا تھا کہ میں تنگ دست ہوں اور ایک ہی مرتبہ مجھے رزق مل جائے. اب تو میں وہاں سے گزرا اس کے دسترخوان پہ تو سینکڑوں لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب اس کو کمی نہیں ہو سکتی. اس نے ہمارے ساتھ تجارت ہی ایسی کر لی ہے اب کمی اس کے گھر میں نہیں ہو سکتی. کہا کیا مطلب کیسی تجارت کر لی. کہا اس نے ایک مرتبہ ہم سے مانگا اور وہ ظاہر ہے وہ 2 افراد کتنا کھا سکتے تھے. انہوں نے سب پکا کے میرے بھوکے بندوں کو بلایا اور ان کو کھانا کھلا دیا. اب میرے ساتھ تجارت کر لی. میرا وعدہ ہے جتنا میرے راستے میں خرچ کرو گے میں 10 گنا بڑھا کر تمہیں اور دوں گا. تو جتنا اس نے خرچ کیا میں نے بڑھا کر اس کو دیا. اس نے پھر دھو کر اپنے پاس رکھا باقی سب میرے راستے میں فقیروں کو اور تنگ دستوں کو کھلا دیا. میں نے پھر بڑھا کر دے دیا. اب اس کو گھاٹا نہیں ہوگا کبھی. اس نے ایسی تجارت کر لی ہے. یہی تجارت ہمیں حضور قبلہ چریان فرماتے تھے میں نے تمہیں ایسی تجارت اپنے ساتھیوں کو سکھائی ہے ان کو کبھی گھاٹا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس تجارت کو اپنائے رکھیں گے تو ان کے دنیا میں بھی ان کو کبھی کمی نہیں ہوگی آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا فائدہ رہے گا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پاکوں کے صدقے میں ہماری بھی لاج اور شرم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ہم کو بھروسہ کامل عطا فرمائے اور اللہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین پختہ فرما دے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.